الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ ترجمہ، تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ان کی قوم شرک کے بڑے گناہ میں ملوث ہو چکی تھی، اور ان کے شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم میں جو اللہ والے لوگ تھے، جو بڑے بڑے بزرگ اولیاء تھے، ان کی تصویریں بنا لی تاکہ ان اولیاء اور بزرگوں کو وہ یاد رکھیں اور ان کے طریقوں پہ چلتے رہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد تھا تصویریں بنانے کا وہ جاتا رہا، اور ان کی آنے والی جنریشنز نے انہی تصویروں کو دیکھ کر ان اولیاء کرام جو کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ اور اللہ کے دین پہ چلنے والے لوگ تھے، ان کے بت بنا دیے، اور اللہ سے مانگنے کی بجائے ان سے مانگنا شروع ہو گئے، اور اس طرح سے بدترین گناہ شرک کی ابتدا ہوئی، اور شیطان نے ان کو یہ کام اچھا کر دکھایا۔ جو آج کی ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو مشرکین قوم نوح تھے، وہ کہنے لگے کہ اے نوح، ہم تم کو صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو توحید کی طرف بلایا تو نہ کہ وہ توحید کی دعوت کو قبول کرتے، بلکہ الٹا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم نے تم کو جو ہے وہ غلط راستے پر پایا ہے، اور ہم جو ہے تمہاری بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اپنے جو دنیاوی مفادات ہیں جو کہ اس سسٹم سے متعلق ہوتے ہیں، اس ریلیجن سے متعلق ہوتے ہیں جو انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، ان دنیاوی مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا ان کے پاس جب بھی کوئی داعی آتا ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو جھٹلا دیا جائے اور اس کو ناکام کر دیا جائے تاکہ ان کے مفادات جو ہیں وہ برقرار رہیں، اور یہی تمام انبیاء کے ساتھ ہوا، اور یہی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، اور ہمارے دلوں کو حق بات کی تصدیق کے لیے کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔